پانچویں نمبر پر ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اور پکارنے میں، دعا کرنے میں گڑ گڑانے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، الضُّ بِیَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکرام، اللہ کے سامنے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر گڑ گڑاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گڑ گڑانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار اس کا تکرار کرنا، منت سماجت کے انداز میں، اس کو کہتے ہیں گڑ گڑانا۔ اس گڑ گڑانے کی وجہ سے بندے میں بہت زیادہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ جو کہا یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ گڑ گڑاؤ، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی انہی دو صفات کا ذکر کیوں کیا، اور ہم یہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ کتنی بڑی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی صفات کہ باقی تمام صفات کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جیسے الحی القیوم، یہ دو صفات ایسی ہیں کہ باقی تمام صفات کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ اسی طرح سے الجلال والاکرام بھی ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تو عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا یہ دعا میں ہونا چاہیے۔ بار بار اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، یا رب آپ نے معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں گا؟ جیسے آدم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا رب آپ نے اگر معاف نہ کیا، آپ نے اگر رحم نہ کیا تو خسارے میں ہیں، تو ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو جائے گا سب، اگر آپ کی رحمت اور آپ کی طرف سے ہمیں معافی نہ ملی، آپ کی مغفرت ہمیں نہ ملی، آپ کی رحمت اگر اس سے محروم کر دیے گئے تو دنیا کی ہر چیز سے محروم کر دیا جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دعا میں گڑ گڑانا، اس کیفیت کو پیدا کیجئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر تنہائی میں پیدا کریں گے تو اس میں اخلاص ہوگا، اور اگر تنہائی کے علاوہ اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاکاری کا کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ خدشہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دونوں جگہ پر ہی اس کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے، دعا کرتے ہوئے، خاص طور پر تنہائی میں۔